أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 145 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا. وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا. لَهُ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. فی الالواح، تختیوں میں. من کل شیء، ہر چیز کو. اور ہم نے لکھ دی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز. وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت. وَتَفْصِيلًا، اور تفصیل. لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے. اور ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز اور نصیحت. ہر چیز، موعظہ، نصیحت. ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت لکھ دی. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل ہر چیز کے لیے. فَخُذْهَا، سو پکڑ تو ان تختیوں کو. بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دیجئے اپنی قوم کو. یأخذوا بأحسنها، کہ وہ لے لے ان تمام اچھی چیزوں کو. وہ پکڑ لے ان تمام اچھی چیزوں کو. سأریکم دار الفاسقین، القریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا گزشتہ کئی رکوع سے تذکرہ چلا آ رہا تھا. وہ تذکرہ چلتا چلتا یہاں تک آ پہنچا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم
مصر کے فرعون سے نجات پا کر، ظالم حکمران سے نجات پا کر اللہ رب العزت نے صحیح سلامت ان لوگوں کو ایک مقام پر پہنچا دیا۔ تو اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد، مصر سے نکل جانے کے بعد، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ہم کون لوگ؟ بنی اسرائیل، کہ اب ہم لوگ آزاد ہو چکے ہیں، اور آزاد قوم بغیر کسی قانون کے وقت نہیں گزار سکتی۔ آپ ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آئے کہ جس قانون کے تحت ہم لوگ زندگی گزار سکیں، اپنا وقت گزار سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس چیز کی درخواست کی، تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ تمہیں تورات دے دی جائے گی، تم کوہ طور پر آؤ اور 30 راتیں وہاں گزارو اور میری عبادت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 میں مزید 10 کا اضافہ کر کر 40 راتیں کوہ طور پر گزاری اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کو تورات کی 10 تختیاں عطا فرمائیں، اور ان 10 تختیوں میں اللہ جل شانہ نے ہر چیز کی نصیحت کو لکھ دیا۔ نصیحت کہتے ہیں کہ کن چیزوں میں فرما برداری اختیار کرنی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں اپنے رب کی فرما برداری پر عمل کرنا ہے۔ مثلا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، قبر کی زندگی پر ایمان لانا، بعثت بعد الموت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور جو ہے عذاب برحق ہے قبر میں اس بات پر ایمان لانا۔ تو ان چیزوں پر ایمان لا کر فرما برداری اپنے رب کی اختیار کرنے کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر چیز کی نصیحت تورات میں لکھ دی کہ اب تم نے فرما برداری اختیار کرنی ہے اور اپنے رب کی مان کر نبی کی اتباع میں زندگی بسر کرنی۔ تو تورات کی تختیوں میں نصیحت کو لکھ دیا گیا، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی لیے تفصیل تورات میں لکھ دی گئی۔ ہر چیز کی نصیحت جو ہے تفصیل سے مقصد یہ نہیں پوری دنیا کا علم انہیں دے دیا گیا، بلکہ انہیں اتنا علم دیا گیا کہ جتنا ان کے لیے اس زمانے میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے، حلال حرام کی تمیز رکھنا آسان ہو جائے، اس میں حلال کے احکام، حرام کے احکام، اور جو ہے آخرت کے احوال، اور کچھ عبادات جس میں 2 نمازوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، 3 نمازوں کا تذکرہ تورات میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں موٹی موٹی سی انہیں تورات کا اندر دی گئی۔ تورات کی 10 تختیاں انہیں ملی جو کہ بہت وزنی تھی، اور ان میں احکام کچھ مشکل تھے۔ تو انہیں دیکھ کر چونکہ یہ لوگ آزادی کی اس سے پہلے
زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے، ان پر کوئی نمازیں فرض نہ تھی، ان پر کوئی احکام حکم اللہ کی طرف سے تسلسل کے ساتھ کوئی لازم نہ تھا، روزے ان پر فرض نہ تھے، نمازیں ان پر فرض نہ تھی۔ جب ان پر یہ اس طرح کے احکام نازل ہوئے تو انہیں چونکہ اس سے پہلے آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو یہ احکام انہیں قدرے مشکل لگے، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ان پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بڑے مشکل کام ہیں، بڑے مشکل احکام ہیں۔ تو آپ اپنے رب سے فرمائش کیجئے، درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ سے درخواست کر دیتا ہوں۔ ساتھ میں انہیں سمجھایا بھی کہ دیکھو کہ تم اس سے پہلے آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تم پر کوئی ایسا کوئی حکم لاگو نہ تھا کہ جو تم تسلسل کے ساتھ کر سکو، اب تم پر یہ احکام لاگو ہوئے ہیں تو تم عمل تو کرو، جب عمل کرنا شروع کرو گے تو تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ ہم لوگ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کتنے لوگ ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جب تک ان 5 وقت کی نماز کی ادائیگی نہ کر لیں سکون ہی نہیں ملتا، اور ان کے لیے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بہت آسان ہے کیونکہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح پر روزے رکھنا، ایک ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، ایک ہے نفلی روزے رکھنا۔ اب جس نے اپنی زندگی میں روزے رکھنے کی عادت کو اپنا لیا اور وہ رکھتا چلا آ رہا ہے، رکھتی چلی آ رہی ہے، تو اس کے لیے فرائض سے ہٹ کر نفلی روزے رکھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آسان ہو چکا ہے، اس کے لیے آسان ہو چکا ہے۔ تو جب کسی نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر وہ نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں رہتی، لیکن جب کوئی شخص کوئی نیکی کرنا شروع ہی نہ کرے اور پہلے سے کہتا چلا جائے یہ بہت مشکل کام ہے تو زندگی گزر جائے گی، وہ کبھی اس پر عمل ہی نہ کر سکے گا، چاہے اس میں کتنی ہی آسانی کیوں نہ پیدا کر دی جائے۔ تو ان لوگوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ یہ بنی اسرائیل، اب اس سے پہلے ان کو تورات نہ ملی تھی، اب جو تورات مل گئی، اب ان پر جب احکام ان پر مقرر کر دیے گئے تو اب یہ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگے یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، تو عمل کرنا شروع نہ کیا، پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے ان چیزوں پر عمل نہ ہو سکے گا، چیخنا چلانا شروع کر دیا آج ہی کی طرح، آج کے لوگوں کی طرح کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، مسجد میں آنا ہمارے لیے تباہی ہے، مشکل کام ہے، ہماری دکان میں نقصان ہو جائے گا، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، نیند میں خلل آ جائے گا، اور ہم جلدی اٹھ گئے تو نیندیں پوری نہیں ہوں گی، پھر ہم دکان ٹائم پر جا کر کس طرح کھول سکیں گے، تجارت ٹائم پر جا کر کس طرح کر سکیں گے، ہماری تجارت کا نقصان ہوگا۔ آج بھی شیطان نے یہ بات قلوب پر پوری طرح بٹھائی ہوئی ہے، جس کی بنا پر ہماری مساجد ویران ہو چکی ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، نہ گھروں میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں نماز پڑھنے کی عادت اپناتی ہیں، نہ ہماری مساجد میں ہمارے نوجوان نسلیں مساجد کو آباد کر کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کاہلی اور سستی ہم پر مسلط ہو چکی ہے، تو جب تک ہم اس سستی کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں گے، جب جوانی میں نہیں کر رہے تو بڑھاپے میں کہاں سے کریں گے؟
تو کوئی زندگی کا دن ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں آپ نمازی بن سکے جب تک خود اپنے نفس پر کنٹرول کر کر اور ہمت اور کوشش کر کر نمازی بننے کا عادی اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کبھی نہ بن سکیں گے۔ روزے رکھنے کا فرائض سے ہٹ کر نفلی روزے رکھنے کا بھی جب تک ہم اپنے آپ کو عادی بنا کر ذرا ہمت کر کر کوشش نہ کریں گے، زندگی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، لیکن کبھی بھی ہم روزے دار نہ بن سکیں گے۔ تو آج ہی سے یہ عزم کرنا پڑے گا کہ یہ سستی دور کرنی پڑے گی اور ہمت کرنی پڑے گی، اور اپنی مساجد کو آباد کرنا پڑے گا، اور اپنے گھروں میں تلاوت قرآن اور نمازوں سے اپنے گھروں کو آباد کرنا پڑے گا۔ جب تک اس پر ہمت نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی زندگی میں کبھی نمازیں نہ آئیں گی، ہم لوگوں کی زندگیوں میں کبھی روزے نہ آئیں گے۔ تو آج ہی سے عزم کریں کہ ہم نے اس سستی کو دور کرنا ہے، ہم نے اس کاہلی کو دور کرنا ہے، ہم نے پکا نمازی بننا ہے، ہم نے پکا روزے دار بننا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے تورات کی تختیاں عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ مضبوطی سے تورات کی تختیوں کو پکڑ وَأْمُرْ قَوْمَكَ اپنی قوم کو حکم دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اپنی قوم سے حکم دیجئے کہ تورات کی تختیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کیا مطلب؟ صرف پکڑ ہی نہیں لینا، جس طرح قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں آ گیا بس اس پر عمل نہیں کرنا، بس جو کچھ ہے اسے سن لیا، ایسے دیکھ لیا، یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ عمل کرنا قرآن کریم پر یہ بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی زندگی میں لے آئے۔ یأخذوا بأحسنها اس کی تمام اچھی باتوں کو مضبوطی سے لے کر ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ جل شانہ نے حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی فرمائش پر اور جب زیادہ زور دیا تو موسیٰ کے تورات کے احکام ذرا سکل ہے اور مشکل ہے، علم میں آسانی پیدا کر دی جائے، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز آئی کہ میری طرف سے تورات تمہیں ملی ہے اور میری ہی طرف سے یہ احکام تمہیں ملے ہیں، تم ان پر میں علیم ذات ہوں، میں خبیر ذات ہوں اور میں غفور الرحیم ذات ہوں، تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو اور عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر خدا نہ خواستہ عمل کرتے ہوئے کوئی تم سے کوتاہی ہو گئی تو میں تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا، تمہاری بخشش بھی کر دوں گا، تم عمل کرنا تو شروع کرو۔ اللہ جل شانہ نے یہ گفتگو ان سے کی تو وہ لوگ کہنے لگے ہمیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے پہاڑ کی پیچھے سے کوئی اور کسی اور کی آواز ہو، ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے سامنے آ کر ہم سے یہ بات کہے۔ اب یہ 70 آدمیوں نے یہ بات جب کہی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور یہ 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے یا اللہ اگر آپ نے مارنا ہی تھا اس سے پہلے ان کو مار دیتے، مجھے بھی مار دیتے، لیکن یا اللہ اب قوم نے اپنی نمائندگی کرتے ہوئے ان 70 آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے کہ جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ تورات کے مضامین میں کچھ آسانی پیدا کر دی جائے، اور واقعی یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے یا نہیں، جا کر تم اس چیز کو خود جا کر دیکھو۔ اب آپ نے ان کو مار دیا تو یہ لوگ اس کے پیچھے سے قوم اور زیادہ جو ہے بدزل ہو جائے گی اور عمل نہیں کرے گی، ایمان نہیں لائے گی،
اور جو ہے میری دشمن ہو جائے گی، یا اللہ آپ ان کو زندہ کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں زندگی دی اور زندہ کر کر دوبارہ واپس لوٹایا۔ تو تورات یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، اس میں بہت سارے احکام ایسے تھے جو اس امت کو نہیں ملے، بہت سارے احکام ایسے تھے جو ان کو ملے لیکن اس امت میں نہیں ہے، اور بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اس امت میں ہیں اور ان کو نہیں ملے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو ان کو بھی ملے اور اس امت کو بھی ملے۔ تو تورات ان کو ملی تو اللہ رب العزت نے ان پر تورات کے مضامین پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، القریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمان لوگوں کا گھر۔ اس کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں کہ فاسقین کا گھر، فاسقین کے گھر سے کون سا گھر مراد ہے؟ نمبر 1 ملک شام کا علاقہ ہے کہ وہاں پر نافرمان لوگ تھے، کافر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وادی طی سے نکل جانے کے بعد القریب میں تمہیں ایسے لوگوں کا علاقہ دکھاؤں گا جو نافرمان لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ علاقہ دکھاؤں گا کہ اللہ کی وہاں پر نعمتیں تھیں، خوب پیداوار تھی، پھل تھے، اناج تھا، غلہ تھا، خوب تجارت کی منڈیاں تھیں اس علاقے میں، تو لیکن وہاں کے رہنے والے نافرمان تھے، مشرک تھے، کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی ملک شام۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مصر کا علاقہ، کہ مصر کا علاقہ اب یہ ان کے لیے دارالخلافہ بن چکا تھا۔ اس سے پہلے یہ لوگ وہاں پر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعون کا تسلط وہاں پر تھا۔ اب اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے دوبارہ تمہیں وہاں پر پہنچا کر تمہیں وہاں کی حکومت دوں گا، تمہیں وہاں کی سرپرستی دوں گا، تمہیں وہاں کا اقتدار دوں گا، اب تم آزادی کی زندگی بسر کرو گے، جبکہ اس سے پہلے نافرمان لوگ وہاں پر رہ رہے تھے۔ تیسری تفسیر کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے، جہنم ہے، موت کے بعد کی زندگی، اور اس میں نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے القریب میں تم لوگوں کو کافر لوگ، مشرک لوگ، نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں دکھاؤں گا، جہنم کی صورت میں دکھاؤں گا۔ انسان کے آنکھیں بند ہو جانے کے بعد آخرت کے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں اور ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے لواحقین، اس کے خاندان والے اسے قبر میں اتارتے ہیں اور اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی ڈال کر واپس لوٹتے ہیں، تو وہ مردہ، وہ میت اس کے ان لوگوں کے قدموں کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتی ہے، آواز کو وہ میت سنتی ہے، اس کے وہ محسوس کرتا ہے جاتے ہوئے لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو، قدموں کی جو ہے آواز کو، قدموں کی جو ہے تھر تھراہٹ کو وہ مردہ، وہ میت سنتا ہے۔ اور پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بتا من ربک، تیرا رب کون ہے، من دینک، تیرا نبی کون تھے، ما دینک، تیرا دین کیا تھا۔ یہ 3 سوال منکر نکیر اس سے کرتے ہیں، اور اگر وہ صحیح ان سوالات کا جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کے سامنے جہنم کر دی جاتی ہے۔ وہ شخص ڈر جاتا ہے اور وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سوالات کا درست جواب دے دیا، تو تم پھر مجھے جہنم کیوں دکھا رہے ہو، کیوں اس میں داخل کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ تجھے اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ اگر تو ان سوالات کا درست جواب نہ دیتا تو تجھے اس جہنم کے اندر ڈالا جاتا، تجھے اس کی ہولناکیاں دکھائی جا رہی ہیں،
تجھے اس کی خوفناکی دکھائی جا رہی ہے، اگر تو سوالات کا درست جواب نہ دیتا تو تجھے اس میں داخل کیا جاتا، لیکن اب چونکہ تو نے درست جواب دے دیا تجھے اس سے بچا لیا گیا۔ اور اگر وہ شخص ان سوالات کا درست جواب نہیں دیتا تو پھر اسے جنت کے پردے اس کے سامنے سے اٹھا دیے جاتے اور جنت کی نعمتیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں، جنت کی بہاریں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں۔ وہ شخص پھر انہیں دیکھ کر اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تو نے درست جواب نہیں دیا، اگر تو درست جواب دیتا تو تجھے اس جنت کے اندر داخل کیا جاتا، لیکن اب تجھے اس جنت سے محروم کر دیا گیا، اس کی نعمتوں سے، اس کے دخول سے، لہذا اب تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے، اب تجھے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے، نیک شخص کو بھی اور بدبخت شخص کو بھی، تاکہ جہنم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، میں نے درست جواب دے دیا تو میں اس سے بچ گیا، اور جنت کو دیکھ کر وہ اس کی حرص میں، یہ بھی ایک عذاب ہی کی اس کے لیے صورت ہوگی کہ اس کے اندر حرص پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگا، اس وقت اس کے اندر تڑپ پیدا ہوگی، ہائے کاش کہ میں دنیا کے اندر زندگی اچھی گزار لیتا اور آج میں درست جواب دے دیتا اور آج میرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتی، لیکن جنت سے اسے پھیر دیا جائے گا اور جہنم کے اندر اسے داخل کر دیا جائے گا۔ صحیح حدیث میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا پھر او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لہذا تم اسے اپنا باغ بناؤ۔ قبر کو اگر تم نے اچھی زندگی گزاری ایمان کی حالت میں، اعمال حسنہ کی صورت میں، اور ایمان ہی کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہو گیا تو یہ قبر تمہاری جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر تم نے دنیا کی زندگی کو بری طرح گزارا، رب کے احکامات سے دوری کے ساتھ گزارا، کفر اور بے ایمانی کی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو یہ قبر تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی، لہذا تم اس کو اپنا گڑھا بنائے جانے سے بچنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر تمہارے لیے تنگ کر دی جائے موت کے بعد اور تمہاری پسلیاں آپس میں گھسیڑ دی جائے، جس طرح کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی جاتی ہیں۔ تو یہ تیسری تفسیر سأریکم دار الفاسقین، نافرمان لوگوں کے گھر سے مراد ان لوگوں کا گھر ہے جو جہنم کے اندر داخل کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سأریکم دار الفاسقین، القریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، جیسا کہ حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ تو یہ پکی اور ٹھکی بات ہے کہ موت کے بعد آخرت کے احوال سے پردے اٹھ جائیں گے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ یا اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کبھی بھی تم سے یہ سانسیں چھین لی جائیں، کبھی بھی تم سے یہ زندگی چھین لی جائے گی اور تم بے جان ہو جاؤ گے اور تم مردہ اور میت کہلاؤ گے اور تمہیں قبر میں اتارا جائے گا۔ یہ بات تم اپنے دلوں میں بٹھا لو، یقین کر لو، لہذا ایسے وقت کے آنے سے پہلے جو تمہارے رب نے سانسیں دی ہیں ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو اور آخرت کی فکر کرو اور موت کے بعد کی تیاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار نافرمان لوگوں کے ساتھ ہو جائے اور قبر میں جانے کے بعد ہم منکر نکیر کے سوالات کا درست جواب نہ دے سکے اور جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اللہ کے عذاب سے اور آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور